السلام علیکم ناظرین، اور سمسم ٹی وی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ سیریز ہم نکال رہے ہیں جو کہ آپ ایپیسوڈز میں دیکھیں گے، پارٹس میں دیکھیں گے، وہ ہے قیوم رپورٹ پہ، جو کہ میچ فکسنگ پہ تھی۔ جسٹس محمد ملک قیوم کی 2000 کی رپورٹ جو کہ میچ فکسنگ پر مشتمل تھی، اور اس میں سزائیں سنائی گئی تھیں کافی پاکستانی پلیئرز کو، اور 1990 کی دہائی کے کافی میچز کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تھا۔ ہم اب آپ کو جسٹس قیوم کی تمام رپورٹ کی ڈیٹیلز شیئر کریں گے۔ ناظرین، یہ رپورٹ حکومت پاکستان کی طرف سے 13 اگست 1998 کو نوٹیفیکیشن دیا گیا تھا، اور یہ کمیشن بنایا گیا تھا میچ فکسنگ کو انویسٹیگیٹ کرنے کا، کیونکہ اس ٹائم پہ بڑا شور مچ رہا تھا اور کچھ واقعات بھی ایسے ہوئے تھے جو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ کمیشن نے پی سی بی کی مدد کے ساتھ انویسٹیگیٹ کرنا تھا اس ساری میچ فکسنگ کو، پلیئرز کو اور تمام لوگوں کو جو بھی ریلیٹڈ تھے پاسبل، ان کو بلا کے۔ انکوائری کمیشن کے سامنے جو سب سے پہلا بندہ پیش ہوا تھا وہ تھے فارمر کرکٹر سرفراز نواز، اور سرفراز نواز کا یہ اوپینین تھا کہ کرکٹ میں جو بیٹنگ یا فکسنگ تھی وہ 1979 اور 80 میں سٹارٹ ہوئی تھی، جب پاکستان انڈیا کے ٹور پہ تھا آصف اقبال کی کپتانی میں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شارجہ تک بھی پھیلا، اور یہ شارجہ سے تھا جہاں سے میچ فکسنگ سٹارٹ ہوئی تھی ایک بڑے سکیل پہ، لارجر سکیل پہ۔ انہوں نے اپنا اوپینین دیا کہ 1987 کے ورلڈ کپ سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے اگینسٹ لاہور میں جو میچ تھا وہ فکس تھا، اور اس کے مین قصوروار جاوید میانداد اور 2 اور پلیئرز تھے۔ سرفراز نواز نے کہا کہ 1993 اور 1994 میں انہیں انفارمیشن ملی تھی چودھری خالد عرف گٹی، جس کے ساتھ موجود تھا منظور عرف چھرا اور اسلم شامی، جنہیں سلیم ملک نے لاہور بلایا تھا سری لنکا کے ٹور پہ، اور میچ کو فکس کیا گیا تھا۔ سلیم ملک پہ الزام ہے کہ انہیں 40 لاکھ روپے دیے گئے تھے میچ فکس کرنے کے لیے، اور اس میچ میں پاکستان ایک سٹیج پہ 79 for 1 تھا، لیکن پاکستان آل آؤٹ ہو گیا 149 پہ، جس نے کلیئرلی شو کیا کہ کھلاڑیوں کی انٹینشنز کیا تھی، کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اور سرفراز نواز کے مطابق پری پلانڈ سکیم اور ایجنڈے کے تحت کھیل رہے تھے۔ سرفراز نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ سلیم ملک اور وسیم اکرم کے جو بھائی ہیں وہ بکیز ہیں، اور اگر آپ ان کے ایسٹس کا، ان کے اثاثوں کا کمپیریزن کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اعجاز احمد اور سلیم ملک گیمبلنگ میں انوالو ہیں ایٹ دا ڈومیسٹک لیول، ڈومیسٹک کرکٹ کی گیمبلنگ میں، اور اکتوبر 1994 میں 1994 میں نیشنل بینک اور حبیب بینک کے ایک میچ میں سلیم ملک کو 10 لاکھ روپے دیے گئے تھے۔ یہ تھا سرفراز نواز کا بیان۔ جو اگلا انسان ناظرین اس انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوا تھا وہ تھیں جرنلسٹ مس فرشتہ گیٹی اسلم۔ سپورٹس جرنلسٹ تھیں وہ دا نیوز کے لیے۔ گیٹی اسلم کا یہ ویو تھا کہ وسیم اکرم، سلیم ملک اور اعجاز احمد پرائم رسپانسبل ہیں میچ فکسنگ کے اس گند کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے مطابق میچ فکسنگ انگلینڈ کے ٹور 1992 پہ شروع ہوئی تھی، اور اسی طرح نیوزی لینڈ میں آخری ٹیسٹ میچ کے دوران اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل کے دوران پلیئرز نے اتنا برا پرفارم کیا تھا کہ انہیں یہ فیل ہونے لگ گیا کہ میچ فکسنگ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ مس گیٹی اسلم نے ریفر کیا تھا اس سیم میچ کا جس میں عطاء الرحمان نے ایک ایفیڈیوٹ جمع کرایا تھا اپنے سائن اور انگوٹھے لگا کے، کہ ان کو وسیم اکرم نے جان بوجھ کر بری بولنگ کرنے کا کہا تھا کرائسٹ چرچ کے ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ میں۔ گیٹی اسلم نے یہ کہا کہ 1996 کے ورلڈ کپ کوارٹر فائنل میں پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہوا تھا بنگلور میں وہ بھی فکس تھا، اور مسٹر ڈین کائزل جو فزیو تھراپسٹ ہیں انہوں نے انفارم کیا تھا کہ وسیم اکرم اپنی شولڈر انجری کو فیک کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عاقب جاوید کو 50 لاکھ لینے کا کہا گیا تھا اور ایک پجیرو لینے کا کہا گیا تھا نیشنل بینک آف پاکستان کے ایک سلیم پرویز نامی شخص کی طرف سے، تاکہ وہ بھی اس پارٹی کا حصہ بن جائیں اور نیشنل ٹیم میں ان کو شامل کر لیا جائے۔ اور جب عاقب جاوید نے اس سے منع کیا، ان کو ایک میسج ملا انڈائریکٹلی فرام وسیم اکرم کہ پاکستان کے لیے وہ کبھی دوبارہ نہیں کھیل سکیں گے اور دوبارہ ٹیم میں شامل نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ وسیم اکرم کپتان ہے۔ گیٹی اسلم کے مطابق یہ پلیئرز میچ فکسنگ سے بہت دور تھے اور بالکل آنیسٹ اور صاف تھے۔ وہ تھے راشد لطیف، شعیب اختر، اظہر محمود، عامر سہیل اور ادر جونیئر پلیئرز۔
یہ تھا اسپورٹس جرنلسٹ گیٹی اسلم کا بیان۔ اس کے بعد انکوائری کمیشن کے سامنے مرحوم یاور سعید صاحب پیش ہوئے، جو کہ پاکستان ٹیم کے 1996 سے 1997 تک مینیجر رہے ہیں اور بعد میں بھی وہ سرو کرتے رہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ، لیکن انہوں نے یہ بیان دیا کہ میچ فکسنگ ان کے بقول نہیں ہوئی، اور جتنے بھی پلیئرز انہوں نے دیکھے ہیں یا ان کے ساتھ رہے ہیں انہوں نے اپنا 100% پاکستان کے لیے دیا ہے اور کمٹمنٹ سے کھیلے ہیں۔ اور اگلے شخص جو انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تھے وہ تھے عارف علی عباسی صاحب، جو کہ پاکستان کے لانگسٹ سروڈ چیئرمین رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بیان دیا کہ پاکستان میں میچ فکسنگ 1979 میں عاصم مجتبیٰ کی کپتانی کے بعد شروع ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ حوالہ بھی دیا اس ٹاس کا جب انڈیا میں پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا تھا، تو ٹاس پہ آصف مجتبیٰ نے ٹاس اچھالا اور اس سے پہلے کہ وہ زمین پہ گرتا انہوں نے انڈین کپتان کو یہ مبارکباد دی کہ آپ ٹاس جیت گئے ہیں۔ عارف علی عباسی کا یہ اوپینین تھا کہ اس کے علاوہ میچ فکسنگ یا گیمبلنگ کے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسے سائنس دیکھے۔ ان کے ٹینیور میں ایڈ ہاک کمیٹی میں ایک ریوولٹ ہوا تھا وسیم اکرم کے خلاف، اور ان کو کپتانی سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ماجد خان کو مینیجر بنا دیا گیا تھا، اور ماجد خان کو ٹیلی فونک کالز ریسیو ہوئی تھیں ساؤتھ افریقن دورے سے کہ پلیئرز جو ہیں وہ میچز کو فکس کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر تھرو کر رہے ہیں یعنی ہار رہے ہیں۔ اس کے بعد سری لنکا کا ٹور شروع ہوا، اور اس ٹور میں انتخاب عالم نے یہ الزام لگایا باسط علی پہ، ایک ٹیسٹ پلیئر پہ، کہ انہوں نے کنفیس کیا ہے، قبول کیا ہے ان کے سامنے، ان کے آگے، کہ وہ میچ فکسنگ میں ملوث رہے ہیں۔ اس کے بعد زمبابوے کا ٹور آیا اور ساؤتھ افریقہ کا ٹور آیا۔ سلیم ملک کپتان تھے۔ مسٹر عارف علی عباسی نے یہ کہا کہ ٹیم کی پرفارمنس کوسچنیبل تھی، اور ایڈ ہاک کمیٹی نے ریکویسٹ کی کہ ساؤتھ افریقہ جا کے خود انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ اس کے بعد سلیم الطاف جو کہ سلیکشن کمیٹی کے ایک ممبر تھے، ان کو ساؤتھ افریقہ بھیجا گیا، لیکن وہ کسی بھی چیز کو رپورٹ کیے بغیر، کوئی بھی ثبوت لیے بغیر واپس آ گئے۔ زمبابوے سیریز سے پہلے آسٹریلین کرکٹ ٹیم پاکستان آئی اور 3 ٹیسٹ میچز کھیلی، لیکن کوئی الزام نہیں لگا اس دورے میں۔ لیکن اس کے بعد 4 اور 5 مہینے کے بعد ایک سینئر آسٹریلین جرنلسٹ جن کا نام ہے فل ولکنز، انہوں نے عارف علی عباسی کو یہ انفارم کیا کہ 3 پلیئرز نے ایفیڈیوٹ سائن کیے ہیں آپ کے پاکستانی کپتان سلیم ملک کے خلاف، اور ان کو ایکیوز کیا ہے کہ انہوں نے ان کو رشوت دینے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ پہلا ٹیسٹ میچ کراچی کا ہار جائیں۔ جسٹس فخر الدین جی ابراہیم کو اپوائنٹ کیا گیا یہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، لیکن کامل ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے جسٹس فخر الدین جی ابراہیم نے یہ اناؤنس کیا اپنی ججمنٹ میں کہ سلیم ملک قصوروار نہیں ہے۔ عارف علی عباسی کے دورے میں انہوں نے یہ مینٹین کیا کہ کہیں پہ بھی ان کو کسی قسم کے پروفز نہیں مل سکے، کوئی ثبوت نہیں مل سکا سلیم ملک، اعجاز احمد یا وسیم اکرم کے خلاف، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا جانے سے پہلے وسیم اکرم کو ایک انجری تھی اور ان کی ایک بازو اور رب کیج پہ بینڈیج ہوئی تھی، باقاعدہ بینڈیج کی گئی تھی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ راشد لطیف اور باسط علی کی 1995 کی اچانک ریٹائرمنٹس کے بعد میں انتخاب عالم کو شوکوز نوٹس دیا گیا تھا زمبابوے ٹور کے بعد، کیونکہ انہوں نے باسط علی کے خلاف کوئی بھی ایلیگیشنز یا الزام رپورٹ نہیں کیے تھے کرکٹ بورڈ کو۔ اس کے بعد ناظرین، چیئرمین سلیکشن کمیٹی جو 1989 سے 1992 تک رہے، اور پی سی بی کے ایڈ ہاک کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے 1994 میں، مسٹر جاوید برکی، صدر پاکستان کی طرف سے ان کو ان الزامات میں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہا گیا تھا جو کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اراؤنڈ سننے میں آ رہے تھے۔ راشد لطیف وائس کپتان تھے، انہوں نے اپنے کپتان سلیم ملک پہ میچ فکسنگ کا الزام لگایا تھا ساؤتھ افریقن دورے پہ 1995 میں، اور ہرارے میں ان کے سٹے کے درمیان راشد لطیف نے پرسنلی جاوید برکی کو انفارم کیا کہ سلیم ملک اور ٹیم کے دوسرے ممبران، دوسرے کھلاڑی، حالانکہ انہوں نے اس وقت نام نہیں لیے، کہ وہ میچ فکسنگ میں ملوث ہیں۔ جاوید برکی نے یہ سٹیٹ کیا انکوائری کمیشن کے سامنے کہ جب وہ بورڈ کو چھوڑ کے جا رہے تھے نیو سیٹ اپ پہ، تو انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ سلیم ملک کو پاکستان کے لیے دوبارہ کبھی نہیں کھیلنا چاہیے، اور اعجاز احمد اور وسیم اکرم کو وارننگ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو یہ یقین تھا کہ میچ فکسنگ اور بیٹنگ پاکستانی ٹیم میں کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ سری لنکا میں 1994 میں سنگر ٹرافی کے دوران یہ ایلیگیشن سامنے آئے پہلی دفعہ میں، پریس میں، میڈیا میں، اور ڈیٹیلڈ آرٹیکلز لکھے گئے فرائیڈے ٹائمز میں اس میچ کے حوالے سے جو کہ سری لنکا میں جان بوجھ کر ہارا گیا تھا۔
اس دورے پہ سلیم ملک نے مسٹر جاوید برکی کو کال کی اور ان کی اجازت لی کہ وہ پاکستان آ سکیں تاکہ وہ ایک ضروری شادی اٹینڈ کر سکیں۔ جاوید برکی صاحب نے ان کو اجازت دے دی، لیکن ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنے اس وزٹ پہ جب وہ پاکستان آئے تھے مسٹر خالد گٹی، جن کا نام پہلے بھی ہم لے چکے ہیں، ان کے ساتھ ایک ڈیل طے کی سنگر ٹرافی کے کچھ میچز کی۔ حالانکہ سعید انور نے ان کے سامنے مانا تھا کہ ان کو کہا گیا تھا اچھا نہ کھیلنے کے لیے اس میچ کے دوران، لیکن سعید انور نے کبھی بھی اپنی اسٹیٹمنٹ کو ریٹرن جمع نہیں کرایا۔ جب پریزیڈنٹ ہاؤس نے آسٹریلین اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے آنر میں ریسیپشن دی تو اس میں سلیم ملک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آسٹریلین کرکٹرز جن کے نام ہے مارک وو اور شین وون کو رشوت آفر کی کہ وہ پاکستان سے پہلا ٹیسٹ میچ کراچی میں جو ہونا ہے وہ ہار جائیں۔ مسٹر جاوید برکی کا اس وقت یہ اوپینین تھا کہ جتنے الزامات آسٹریلین کرکٹ ٹیم کی طرف سے لگائے گئے ہیں اور راشد لطیف کی طرف سے ہمارے کپتان پہ لگائے گئے ہیں، ان کو ہمیں پبلک کر دینا چاہیے اور میڈیا میں لے کے جانا چاہیے۔ برکی کے مطابق جس بندے کو میچ فکسنگ کی ڈائریکٹ نالج تھی اس کا نام جاوید برکی نے لیا کہ وہ لاہور جم خانہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نام نعیم گلزار تھا۔ اگلا شخص جو انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوا تھا وہ ایک اور جرنلسٹ تھیں جو کہ انگلینڈ سے تھیں، ان کا نام تھا مس کمالہ حیات۔ مس کمالہ حیات نے بھی ساؤتھ افریقہ کا دورہ کیا تھا اور انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ایک انگریز بندے نے جن کا نام ڈیوڈ منرو ہے، انہوں نے 3 پاکستانی کرکٹرز کی 3 پاکستانی کھلاڑیوں کی آپس میں گفتگو سنی ہے۔ وہ 3 کھلاڑی تھے مشتاق احمد، وسیم اکرم اور اعجاز احمد، جو ڈسکس کر رہے تھے آپس میں جو اگلا میچ پاکستان کا انگلینڈ میں ہے کیسے وہ فکس ہے، اور یہی ہوا، یہ میچ پاکستان بعد میں ہار گیا۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس کوئی ڈائریکٹ ثبوت تو موجود نہیں ہے ان کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میچ فکسنگ ہوئی ہے یا ہو رہی ہے۔ کمیشن کے سامنے اگلا شخص جو پیش ہوا تھا وہ تھے باسط علی، جو کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے 1993 سے 1995 تک ممبر رہے ہیں اور ٹیسٹ کرکٹر بھی رہے ہیں۔ باسط علی نے یہ کہا کہ انہیں صبح 8 بجے آسٹریلین کپ جو شارجہ میں ہو رہا تھا 1994 میں، اس سے ایک دن پہلے صبح فون آیا رقیب نامی شخص کا، جس نے انہیں 10 لاکھ روپے آفر کیا اگر وہ 10 رن سے کم پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو۔ باسط علی کے مطابق انہوں نے مینیجر انتخاب عالم کو یہ انفارمیشن دی، انہیں انفارم کیا، جنہوں نے باسط علی کو اور باقی پاکستانی ٹیم کو اپنے کمرے میں 1 بجے بلایا اور انہیں کہا کہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر حلف لیں اور قسم کھائیں کہ وہ پرفارمنس اپنی بیسٹ پہ دیں گے اور اچھی دیں گے۔ ساؤتھ افریقن دورے پہ باسط علی نے یہ دیکھا کہ ایک ریناؤنڈ بکی جن کا نام حنیف چودھری ہے، وہ کچھ پلیئرز کے کمروں میں جا رہے تھے۔ جب عاقب جاوید نے اس بات پہ پروٹیسٹ کیا، آواز اٹھائی انتخاب عالم سے، تو اعجاز احمد نے کہا کہ ان کو پرانے دوستوں سے ملنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ فائنل کے دوران راشد لطیف اور سلیم ملک میں تھوڑی سی بحث و مباحثہ بھی ہوا۔ سلیم ملک نے اپیرنٹلی یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پہلے بیٹنگ کرنی ہے، حالانکہ کنڈیشنز جو تھے وہ بولنگ اور فیلڈنگ کے لیے فیوریبل تھے۔ باسط علی نے یہ بتایا کہ وہ خود میچ فکسنگ میں کبھی ملوث نہیں ہوئے۔ باسط علی نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ سلیم ملک اور مینجمنٹ کی طرف سے ایسے سرکمسٹانسز، ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا تھا، انہیں ریزائن کرنا پڑا اور استعفیٰ دینا پڑا۔ ہارون رشید جو کہ فارمر ممبر بھی رہے ہیں اور ان کو کوچ بھی اپوائنٹ کیا گیا تھا، وہ بھی انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ ہارون رشید کا یہ اوپینین تھا کہ کچھ میچز فکس کیے گئے تھے جن میں انہوں نے کہا کہ پاکستان سری لنکا کا ایک ون ڈے جو کہ کولمبو میں ایشیا کپ میں 1997 میں ہوا تھا وہ فکس تھا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جو ہماری ہوم ون ڈے سیریز تھی انڈیا کے خلاف کراچی میں 1997 میں، اس میچ میں ثقلین مشتاق نے 17 رنز آخری اوور میں دے دیے۔ اس طرح کی بولنگ ان کے مطابق، ہارون رشید کے مطابق، ثقلین مشتاق سے ایکسپیکٹ یا امید نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ ثقلین مشتاق اس وقت اپنے پیک پہ تھے۔ ہارون رشید کا یہ کہنا تھا کہ یہ میچ بھی فکس تھا۔ ہارون رشید نے یہ بھی کہا کہ جو فیصلہ آباد ٹیسٹ میچ تھا ساؤتھ افریقہ کے خلاف وہ بھی ان کے مطابق فکس تھا اور پاکستان کی پوری ٹیم 144 رنز 144 چیز کرتے کرتے 116 رنز پہ پوری ٹیم دوسری اننگز میں آؤٹ ہو گئی تھی۔ انہوں نے وسیم اکرم پہ الزام لگایا کہ وہ بیٹنگ آرڈر چینج کر دیتے تھے لا تعداد موقعوں پہ اور کمپٹیشنز میں، جس پہ انہوں نے نام لیا کہ پاکستان انڈیپینڈنس گولڈن جوبلی کپ میں بھی وسیم اکرم نے یہی کیا تھا۔ ہارون رشید نے کہا کہ وسیم اکرم نے اپنے آپ کو معین خان اور اظہر محمود سے اوپر پروموٹ کیا تھا
اور وہ اوپر خود بیٹنگ کرنے آئے تھے، جس سے گیم کا مومنٹم، میچ کا مومنٹم ٹوٹا اور ہم ہار گئے۔ ہارون رشید کا یہ خیال تھا کہ میچ فکسنگ کے جو مین کلپریٹس ہیں وہ وسیم اکرم، سلیم ملک اور اعجاز احمد ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، پاکستان کے سابق کپتان جن پہ الزام ہے اور جو لائف بین کیے گئے، سلیم ملک پیش ہوئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو آسٹریلین کرکٹرز نے ان پہ الزام لگائے ہیں وہ بے بنیاد ہیں اور جھوٹے ہیں۔ انہوں نے یہ ضرور ایڈمٹ کیا کہ راشد لطیف سے ان کی اس میچ پہ گرما گرمی اور بحث و مباحثہ ضرور ہوا تھا کہ ہمیں بیٹنگ پہلے کرنی چاہیے یا بولنگ۔ انہوں نے کہا کہ راشد لطیف کا یہ خیال تھا کہ ہمیں بیٹنگ پہلے کرنی چاہیے، لیکن کچھ سینئر پلیئرز کا یہ خیال تھا کہ ہمیں بولنگ پہلے کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا کہ انہوں نے نیشنل بینک اور حبیب بینک کا فائنل ڈومیسٹک کرکٹ کا فکس کروایا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں کہ شین وارن نے ان پہ الزام کیوں لگایا، انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس وقت دنیا کا میں واحد بیٹسمین ہوں جس کو شین وارن آؤٹ نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے وہ دل میں گرج رکھ رہے ہیں اور انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا۔ ہارون رشید کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کہ انہوں نے میچ فکس کیا ہے سہارا کپ کا انڈیا کے خلاف، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنی ایبلٹی کے مطابق بیسٹ کھیلا تھا اور انہوں نے انڈر پرفارم نہیں کیا، نہ ہی میچ فکس کیا۔ ناظرین، مزید اس سیریز کے بارے میں جاننے کے لیے، قیوم رپورٹ کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری یہ سیریز، ہماری یہ ایپیسوڈز دیکھتے رہیے، ہم سے جڑے رہیے۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی مزید جسٹس قیوم رپورٹ پہ مزید ایپیسوڈز بنائیں گے۔ ہمیں سنتے رہیے، دیکھتے رہیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ سمسم ٹی وی کو اجازت دیجیے۔